آزاد کشمیر کے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. 12 سیٹیں جو ہیں آج کل تنازع کا شکار بنی ہوئی ہیں. تو عوامی ایکشن کمیٹی مہاجرین کی جو 12 نشستیں ہیں اس کو اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا رہی ہے، جبکہ کشمیر کاز کے لیے ہجرت کرنے والوں کو اگر نمائندگی دینا یہ تو ایک تسلیم شدہ اصول نہیں ہے. دیکھیے، یہ جو 12 نشستیں ہیں یہ کشمیر کے آئین کے مطابق ان کی پارلیمنٹ کی منظوری سے یہ بنی ہوئی ہیں، اور صحیح. اگر اس معاملے میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو وہ کشمیر کی اسمبلی ہی کر سکتی ہے آئینی ترمیم کے ذریعے. ان 12 نشستوں کو ختم کرنے کے لیے ہلڑ بازی، دھرنے اور جلوس بازی کی جائے، تخریب کاری کی جائے، امن و امان کو برباد کیا جائے، اور اس طرح گورنمنٹ کو دباؤ میں لا کر ان کو ختم کرانا جو ہے وہ آئینی رستہ نہیں ہے. اور یہ جو سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ دشمن کی ایما پہ ہو رہا ہے، پاکستان کے اتحاد کو کمزور کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اور کشمیریوں کے اندر پاکستان کے خلاف نفرت اور کدورت پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ ایک نفسیاتی جنگ کا حربہ ہے، اور یہ دشمن کر رہا ہے اور علل اعلان کر رہا ہے. اجیت ڈووال کی سٹیٹمنٹ سب کے سامنے ہے، بھارت کے وزراء کی سٹیٹمنٹ سب کے سامنے ہیں، اور جو کشمیریوں کو ہتھیار مل رہے ہیں ان کے اس جو تخریب کاری کرنے والے لوگوں کو، دہشت گردی کرنے والے لوگوں کو، وہ ہتھیار بھی وہیں سے آ رہے ہیں، ان کو فنڈز بھی وہیں سے مل رہے ہیں. تو پاکستان انشاءاللہ، دیکھیے پاکستان بڑا جو ہے مضبوط ملک ہے. تمام سازشوں کے باوجود، تمام دنیا کی مخالفت کے باوجود ہم نے ایٹمی طاقت حاصل کر لی. بھارت کی بار بار کوششوں کے باوجود ہم قائم ہیں اپنی جگہ پر. اور جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو ڈبو دیا خلیج بنگال میں، خلیج بنگال ہی سے وہ نکل آیا ہے، اور خلیج بنگال میں وہ پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے اور بھارت کا منہ چڑھا رہا ہے، اور بھارت کے لیے کوئی موقع نہیں ہے اب کہ وہ پاکستان کو مزید نقصان پہنچائے. تو اس لیے اس نے یہ تخریب کاری شروع کروائی، اور ان کو یہ شرپسندوں کو یہ تحریک دی کہ وہ یہاں پر ایک تخریب کاری کریں، دہشت گردی کریں، اور امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیں، اور مختلف قسم کے خیالات دیے کہ ہم سے یہ زیادتی ہو رہی ہے، ہم سے وہ زیادتی ہو گئی. دیکھیے، یہ بڑا ضروری ہے کہ جہاں ہم نیگیٹیوٹی کو فروغ دیتے ہیں وہاں ہم پازیٹیو آسپیکٹس بھی دیکھیں. ہماری ایک قوم کی حیثیت سے سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم پازیٹیوٹی کو پھیلانے میں بڑی بخل سے کام لیتے ہیں، بڑے بخل سے. ہم کو جا کر نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے اور نیگیٹیوٹی پھیلا کر سستی شہرت حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے ہمیں. ہم جا کے کہتے ہیں احساس محرومی ہے، بڑی زیادتیاں ہوئیں. ہم یہ نہیں بتاتے لوگوں کو کہ 1947 میں کیا حالات تھے، آپ کس حال میں تھے، آپ کے پاس کیا وسائل تھے، کتنے یونیورسٹیاں، کتنے اسکول، کتنے کالجز، کتنے ہسپتال، کتنے ٹیچنگ ہاسپٹل، کتنی انجینئرنگ یونیورسٹیاں تھیں. ہم نیگیٹیوٹی کو فروغ دیتے ہیں، یہ بہت اور بڑی اپنی کمزوری پارٹی ہے. کی جسٹ اچیومنٹ بتاتے ہیں، رائٹ اوور آل آپ نہیں بتاتے کہ تب سے لے کے اب تک کیا اچیومنٹ ہوئی ہیں اور رائٹ کیا آپ ہم نے نے کبھی کیا. سنا کسی منسٹر کو، کسی بڑے سیاسی لیڈر کو بلوچستان میں جا کے یہ کہتے ہوئے کہ تم کو یہ ملا ہے، اور پاکستان سے ملا. اور پاکستان سے ملا ہے، اور پاکستان کی 79 ایئر سے کوٹا سسٹم پہ ہم چل رہے ہیں، جو شروع تو ہم نے کہا تھا کہ 10 سال کے لیے ہوگا، پھر اس کو ایکسٹینشنیں دے دیں، اور اس کو ایکسٹینشنیں دیتے چلے جا رہے ہیں. اور جو کوٹا سسٹم کے بینیفیشریز ہیں ان کو کبھی ہم احساس نہیں دلواتے کہ کتنا بڑا فیور ہے تمہارے پاس، کتنی بڑی آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ آپ کو میرٹ کے اوپر داخلہ نہیں ملتا لیکن آپ کو اپنے کوٹے کی وجہ سے داخلے مل جاتے ہیں، نوکریاں مل جاتی ہیں، آپ کو کنسیشنز ہیں. کشمیر میں جو عام پاکستانی بجلی کا ریٹ دے رہا ہے اس سے 8 گنا کم کشمیر میں ریٹ ہے بجلی کا. تو یہ کوئی آسان نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ پاکستان کا لگاؤ ہے، اور پاکستان ان کی قدر کرتا ہے، اس لیے ان کو یہ دیا جا رہا ہے. اور ان کے جو اچھے لوگ ہیں ان کا پاکستان کے دفاع میں اور پاکستان کی مضبوطی میں اور پاکستان کی ترقی میں بڑا ہاتھ ہے. اس کا اعتراف علامہ اقبال کشمیری تھے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ہمارے جو سوشل آئیکنز ہیں وہ کشمیری ہیں.
کشمیری پاکستان کے بدن کا حصہ ہیں. ہم تو شارک کہتے ہیں کشمیر کو اپنی. تو اس شارک کے خلاف اس میں پھیلانا، اس شارک کو پوائزن کرنا پروپیگنڈے کے ذریعے، منفی خیالات کے ذریعے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ کون ہمیں اس بات پہ اکسا رہا ہے، کون ہمیں لڑائی پر اور دہشت گردی پر اکسا رہا ہے، اور کون ہمیں سیاست کا یہ انداز اپنانے کی ترغیب دے رہا ہے کہ ہم بلیک میل کر کے اور توڑ پھوڑ کر کے اپنی بات منوائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں امن و امان رکھ کے اپنی معیشت کو بڑھانا ہے اور اپنے دفاع کو مضبوط کرنا ہے. ہم نے دفاع تو مضبوط کر لیا ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود. ہمیں پارٹس دینے بند کر دیے جنگ کے دوران امریکہ نے، لیکن ہم نے جنگ لڑی. ہم نے اس کے باوجود جنگیں لڑیں اور اپنا جہاز بھی بنا لیا، اپنے ٹینک بھی بنا لیے. تو اگر ہم اپنے جہاز اور اپنے ٹینک بنا سکتے ہیں تو کیا ہم اپنی الیکٹرانکس اور ڈیجیٹل ایکوپمنٹس نہیں بنا سکتے ہیں؟ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے اور اس توڑ پھوڑ سے اجتناب کی ضرورت ہے، تخریب کاری سے بچنے کی ضرورت ہے.